آج ہے سبق نمبر 21۔ سبق نمبر 21 ہے وقف کے بارے میں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں۔ سانس بھی ختم کرنا ہے اور آواز بھی ختم کرنی ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر جو ہے زبر زیر پیش ہو تو پھر کیا کریں گے جی؟ اس کو ساکن کر دیں گے۔ پہلے زبر زیر پیش کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے میں آگے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صاد کھڑا زبر صا، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، صادقین۔ اگر اس کو وقف کریں گے تو یہاں پہ یہ جو ہے آخر پہ ایک مد بھی ہوگی، اور یہ مد عارض ہے، یہ نظر نہیں آتی ہے، یہ خود ہی کرنی پڑتی ہے جی۔ تو اس کو وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں صادقین، صادقین ایسے پڑھیں گے۔ آخر پہ زبر ہے تو اس کو جو ہے ساکن کر دیں گے۔ نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی، میم یا زیر می، نون زبر نا، نادمین وقف، نادمین، نادمین۔ یہ دیکھیں نون ساکن جو ہے ہم نے نون ساکن کر دیا کیونکہ اس پر زبر ہے، زبر کی وجہ سے ہم نے پڑھا ہے کہ ساکن ہو جائے گا۔ آگے ہے میم سین پیش مستا زبر تا، قاف یا زیر قی، میم زبر ما، مستقیم وقف، مستقیم۔ یہ دیکھیں یہ بھی زبر ہے تو یہ بھی ساکن ہوگی۔ آگے فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی وقف، فی فی۔ یہ دیکھیں یہ زیر تھی تو یہ بھی ساکن ہو گئی۔ آگے شین زبر شا، فا زبر فا، تا یا زبر تی، نون زیر نی، شفتینی وقف، شفتین۔ یہ دیکھیں یہ زیر تھی، یہ بھی جو ہے ساکن ہو گئی۔ آگے با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق وقف، بالحق، بالحق۔ یہ دیکھیں قاف کے بارے میں، یہ حروف قلقلہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اگر مشدد ہوں تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ بالحق، بالحق۔ پیش کی مثالیں میں دیکھ لیتے ہیں۔ نون سین زبر نس، تا زبر تا، عین یا زیر عی، نون پیش نو، نستعین وقف، نستعین۔ یہ دیکھیں پیش ہے، اس کو بھی ہم نے ساکن کیا۔ یا زبر یا، شین الف زبر شا، حمزہ پیش او، یشاء وقف، یشاء۔ یہ مد متصل ہے تو یہ دیکھیں پیش ہے تو یہ ساکن ہو گیا۔ آگے میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام پیش لو، من قبل، قبل یہ با ہے قلقلہ کرنا ہے، قبل وقف کریں گے تو من قبل۔ یہ دیکھیں لام جو ہے اس پہ پیش تھی تو یہ ساکن ہو گئی۔ آگے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو زیر دو پیش ہوں تو تب بھی جو ہے ساکن ہو جائیں گے۔ دیکھ لیتے ہیں دو زیر اور دو پیش کی مثالیں۔ شین ہا زبر شاہ، را دو زیر رن، شہرن وقف، شہر، شہر۔ یہ دیکھیں اور را کے نیچے دو زیر تھی تو ہم نے ان کو ساکن کیا تو یہ لفظ ہوا شہر۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن وقف، شی۔ یہ دیکھیں دو زیریں تھی تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا۔ قاف سین زیر قسط، طا زیر طی، قسط وقف، قسط۔ یہ دیکھیں یہ بھی ساکن ہو گیا۔ آگے لام ہا زبر لہ، واو دو پیش ون، لہون وقف، لہو، لہو واو ساکن۔ قا زبر قا، دال یا زیر دی، را دو پیش رن، قدیر
وقف قدیر، یہاں پہ یہ مد عارض ہے، قدیر، یہ دیکھیں را جو ہے ساکن ہوگی تو پیش تھے تو وقف کیا تو ساکن ہوگی، با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن، وقف برق برق برق، یہ دیکھیں قاف جو ہے قلقلہ ہے اور ساکن ہے تو مشدد نہیں ہے تو اس کو اتنے جماؤں کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھنا ہے، قلقلہ ظاہر ہوگا، برق برق ایسے پڑھیں گے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، آخر پہ جو ہے کھڑا زیر اور الٹا پیش ہو تو ان حروف کو جو ہے وقف میں ساکن کریں گے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں اب کھڑا زیر اور الٹا پیش کی مثالیں، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی وقف بہ، اس کو بہ پڑھیں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے، عین زیر عی، با الف زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادہ وقف عبادہ۔ آگے با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، ہا کھڑا زیر ہی، بِأَمْرِهِ وقف بِأَمْرِهِ بِأَمْرِهِ۔ الٹا پیش کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، را با زبر رب، با زبر با، ہا الٹا پیش ہو، ربہ وقف ربہ، حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، دال زبر دا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ وقف اخلدہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، زا یا زر زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ وقف موازینہ۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، وقف میں جو ہے الف سے بدل دیں گے، حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، فا دو زبر فن، الفافن وقف الفافا الفافا، ایسے علماً، یہ جو کے ساتھ جب پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھیں گے، علماً وقف علما، نبیاً وقف نبیّا۔ کلمے کے آخر میں گولتا، یہ گولتا پر خا کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن، یہ ہا ساکن سے بدل دیں، تو اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، تا دو زبر تن، قوتاً وقف قوہ، رقبۃ وقف رقبہ، جاریۃ وقف جاریہ۔ آگے کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، اور مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو چلیں ان کی مثالیں جو ہے دیکھ لیتے ہیں کھڑا زبر کی، واو زبر وا، تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، وتولا وقف وتولا، من الاولی وقف من الاولی، یہ وقف میں بھی جو ہے من الاولی ہوگا اور جو ہے ویسے بھی ہر صورت میں یہ من الاولی ہی ہوگا۔ آگے فترضی، یہ وقف کے بغیر بھی اسی طرح پڑھیں گے اور وقف کے ساتھ بھی، فترضی، وانحر وقف وانحر، یہ دیکھیں یہ پہلے ہی ساکن ہے، فرغب وقف فرغب، یہاں پہ با ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے تو یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا، فرغب فرغب، فحدث وقف فحدث، فیہا حروف مدہ کی مثالیں، فیہا تہتدو، حروف مدہ جو ہیں تبدیل نہیں ہوتے، تہتدو، قولی قولی،
آگے دیکھتے ہیں، یہ ایک اور نئی چیز سمجھ لیں، نون قطنی کیا ہوتا ہے جی؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے وصل میں کرنا ہے ایسا۔ نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں، جیسے شیبن السماء کے ہجے اس طرح کرنے ہیں، شین یا زر شی، با دو زبر بن، شیبن، حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السماء، حمزہ پیش او، السماء پورا لفظ، شیبان السماء۔ یہ دیکھ لیں اس کی مثالیں، خا یا زبر خی، را زبر را، خیر، نون لام زر نل، دیکھیں تنوین ہے خیرن، نون کو جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون کو جو ہے زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں اس کی میں یہ چھوٹا سا نون لکھ دیا گیا ہے۔ واو زبر وا، صاد یا زر صی، یا زبر یا، تا پیش تو، خیرن الوصیۃ، ملا کے پڑھنے کی صورت میں یعنی وصل میں اس کو خیرن الوصیۃ پڑھیں گے، خیرن الوصیۃ، یہ الف کو لامبا نہیں کرنا ہے کیونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، خیرن الوصیۃ، وقف، خیر الوصیۃ، وقف کریں گے یہاں پہ تو خیر الوصیۃ۔ آگے شین یا زر شی، با زبر با، شیب، نون سین زر نس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ پیش او، شیبن السماء، یہاں پہ مد متصل ہے، شیبن السماء، وقف، شیب السماء، شیبا السماء، منیبین ادخلوها، منیبین ادخلوها، دال پہ یہاں پہ قلقلہ ہے، ند ند ایسے کرنا ہے، اور نیچے منیب یہاں پہ با ہے، یہاں پہ بھی قلقلہ کرنا ہے، منیب منیب منیب، ادخلوها، اد یہاں پہ دال پہ بھی قلقلہ ہے، یہاں پہ بھی قلقلہ کرنا ہے، ادخلوها، منیب ادخلوها، میم پیش مو، با یا زر بی، نون زر نی، مبینی، نون قاف زر نق، تا پیش تو، لام واو پیش لو، مبینی نقتلو، دو نون پڑھیں گے، مبینی نقتلو، یہاں پہ نق نق یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے، اور نیچے والا دیکھتے ہیں وقف میں، مبین اقتلو، قاف پہ یہاں پہ بھی قلقلہ کرنا ہے، مبین اقتلو، قدیر الذی، قدیر الذی، وقف، قدیر یہاں پہ وقف کیا، الذی، خا زبر خا، با یا زر بی، را زبر را، نون لام زر نل، لام زبر لا، ذال یا زر ذی، خبیرن الذی، خبیرن الذی، وقف، خبیرا الذی، خبیرا الذی۔ سبق نمبر 21 میں یہ جو ہیں علامات وقف، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ گول دائرہ، یہ جو اس طرح کا گول دائرہ ہوتا ہے، وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے جی؟
یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آیت مکمل ہونے کی، وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. آگے میم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے اور یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے، نہیں ٹھہریں گے تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں. تو وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ ٹھہرا جائے جی. آگے جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ٹھہرا جائے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، وقف جائز کی شارٹ فارم ہے. زا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ زا وقف مجوز کی شارٹ فارم ہے جی، علامت ہے یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صاد وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے جی، ملا کے، وقف مرخص کی شارٹ فارم ہے، یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہیے. لا اگر آیت کے اوپر لا یعنی اس طرح گول دائرہ ہو اور گول دائرے کے اوپر لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں جو ہے اختلاف ہے. آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں، جو درمیان میں لکھا ہو تو نہ ٹھہرا جائے. آگے ہے اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں.